یہ ان دنوں کی بات ہے جب دنیا کے مختلف علاقوں میں غلاموں کے بازار لگا کرتے تھے۔ انسانوں کو غلام کی حیثیت سے اور ایسے جیسے وہ کوئی مال مویشی ہو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ ایک دن ایک بہت بڑا بادشاہ اپنی سلطنت کے سب سے بڑے غلاموں کے بازار میں گیا۔ جب وہ بازار میں پہنچا، بازار میں بہت بھیڑ تھی۔ غلاموں کے خرید و فروخت کا سلسلہ جاری تھا، شور و غل تھا۔ کوئی غلام خرید رہا تھا اور کوئی غلام بیچ رہا تھا۔ بازار میں غلام خریدنے والوں کی آوازیں اور غلام بیچنے والوں کی بولیاں اونچی آواز میں لگ رہی تھیں۔ بادشاہ کا دل ان غلاموں کو دیکھ کر افسردہ ہوتا تھا۔ بادشاہ نے غلاموں کی طرف دیکھا، لیکن آج اسے کچھ عجیب لگا، کیونکہ غلاموں کے اندر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی بھی کھڑی تھی جو کہ غلام تھی۔ اس کی بھی بولی لگ رہی تھی، لیکن اس کے مالک نے اس کی قیمت بہت زیادہ لگائی تھی۔ وہ لڑکی ایسے پرسکون اور خود اعتمادی میں کھڑی تھی جیسے اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ اور خوف ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے غلاموں کے تاجر سے سوال کیا، یہ لڑکی باقی غلاموں سے مختلف کیوں ہے اور تم نے اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں لگائی ہے؟ تو تاجر بولا، بادشاہ سلامت، یہ لڑکی غیر معمولی ذہانت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت دوسرے غلاموں سے زیادہ ہے۔ بادشاہ نے لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر تم واقعی ہی بہت ذہین ہو تو تم ثابت کرو۔ میں تم سے کچھ سوالات پوچھوں گا اور ان کے تم جوابات دو گی۔ اگر ان کے تم نے تسلی بخش جواب دیے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور ہاں، اگر تم نے ان کے جواب نہ دیے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ لڑکی نے بڑے ہی پرسکون اور پر اعتماد لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، میں تیار ہوں، آپ سوالات کیجئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے پہلا سوال کیا، اچھا تو بتاؤ کہ سب سے قیمتی لباس کون سا ہے؟ لڑکی مسکرائی، بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولی، بادشاہ سلامت، سب سے قیمتی لباس ایک غریب کا لباس ہوتا ہے، جس کے پاس اس لباس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہی لباس اس کی سردی ہوتا ہے، وہی لباس اس کی گرمی، شادی اور تہوار ہوتے ہیں۔ بادشاہ لڑکی کے جواب پر خاموش ہو گیا اور اگلا سوال بولا، اچھا یہ بتاؤ، سب سے عمدہ اور اعلیٰ اور قیمتی خوشبو کون سی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، ماں کی خوشبو، اگرچہ وہ گوبر ڈھونے والی مزدور ہی کیوں نہ ہو، اس کی خوشبو اپنی اولاد کے لیے دنیا کی تمام خوشبوؤں سے زیادہ اعلیٰ اور پرسکون ہوتی ہے۔ بادشاہ حیرت سے لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا اور ہاں میں سر ہلا رہا تھا۔ بادشاہ سلامت نے اگلا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، سب سے لذیذ کھانا کون سا ہوتا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، سب سے لذیذ کھانا وہ ہوتا ہے جو ایک بھوکے کو دیا جائے، چاہے وہ خشک روٹی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بھوک میں خشک روٹی بھی شہد سے زیادہ لذیذ اور میٹھی لگتی ہے۔ بادشاہ لڑکی کے جوابات کو سن کر بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ سلامت نے اگلا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ نرم بستر کون سا ہے؟ لڑکی نے فوراً جواب دیا، بادشاہ سلامت، دنیا کا سب سے نرم بستر ایک منصف کا ضمیر ہے۔ ظالم کو ململ کے بستر پر بھی نیند نہیں آتی، جبکہ ایک منصف کو یعنی انصاف کرنے والے کو زمین پر بھی پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت لڑکی کے جوابات سے بہت متاثر ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار تھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، اچھا یہ بتاؤ، دنیا میں سب سے خوبصورت ملک کون سا ہے؟
لڑکی مسکرائی اور بادشاہ سلامت کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، بادشاہ سلامت، دنیا کا سب سے خوبصورت ملک ایک آزاد ملک ہے جہاں کوئی غلام نہ ہو، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جینے کا حق حاصل ہو، اور وہاں کے حکمران ظالم اور جاہل نہ ہوں بلکہ منصف اور رحم دل ہوں۔ بادشاہ سلامت لڑکی کے خوبصورت اور تسلی بخش جوابات سے بہت متاثر ہوئے۔ لڑکی نے فوراً اپنے مالک سے کہا، میرا گھوڑا تیار کرو کیونکہ میں آزاد ہونے جا رہی ہوں۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو فوراً آزاد کیا جائے۔ بادشاہ نے لڑکی سے کہا کہ تم نے مجھے اپنی ذہانت سے نہ صرف میرے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے ہیں بلکہ مجھے حکمرانی کے گر بھی سکھائے ہیں کہ ایک ملک کے بادشاہ اور حکمران کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت علم اور حکمت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرًا کثیرا۔